رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا رمضان آیا، کم و الفاظ دیگر تو پھر سے ماہ قرآن آیا، رحمت کا جل تھل ہے یارو، رمضان آیا۔ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن المبین ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ چوتھواں پارہ شروع ہوتا ہے اور سورہ ہجر بھی شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہجر کی شروع پہلی آیت قرآن پاک کی تدبیر ہے۔ دو لفظ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں۔ قرآن کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، کتاب کا معنی ہوتا ہے لکھنا، یعنی قرآن پاک کو زبان سے پڑھتے جاؤ اور اس کا مضمون دل پہ لکھتے جاؤ، اور اس کے بعد عمل کرو۔ نہیں کرو گے تو پھر ربما یود الذین کفروا، ایک وقت آئے گا جس میں پچھتاؤ گے اور کہو گے کاش کہ ہم، کافر کہے گا کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، اور مومن جو قرآن سے دور رہتا ہے وہ کہے گا کاش کہ ہم قرآن کے قریب ہوتے، لیکن اس وقت یہ پچھتاوا کام نہیں آئے گا۔ ایک تو کافر اس وقت بہت پچھتاتا ہے جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں اور بڑی مشکل سے ان کا روح نکلتا ہے، اور بار بار کے فرشتے والنازعات غرقا، فرشتے ان کی رگوں کو توڑ توڑ کے ان کو روح نکالیں گے۔ اور دوسرا اس وقت جو ہوگا جب مسلمان میں گناہگار بھی جہنم میں چلے جائیں گے، یہ ان کو پہلے تو تانے دے رہے ہوں گے، تو ہم نے کلمہ پڑھا تو کیا فائدہ ہوا، ہمارے ساتھ ہی تو آ گئے۔ جب بلاوا آ جائے گا کہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں کو نکال کے جنت میں بھیج دو، اب کفار پچھتائیں گے کاش کہ ہم بھی کسی نہ کسی درجے میں جب مسلمان ہوتے آج ہم بھی ہوتے۔ اسی طرح اور بھی کئی موقع ہیں جس میں پچھتائیں گے۔ پہلے ہی اللہ نے سمجھا دیا کہ ابھی موقع ہے، نبی علیہ السلام کو اور آپ مجاہدین کو تسلی ہے، آپ ان کو روزانہ دعوت دیتے ہیں، دل گھاٹ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یہ نہیں مانتے ہیں، چھوڑو ان کو، کھائیں پیئیں جانوروں کی طرح زندگی گزاریں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس بانی میں تھے، کہاں تھے، آ جائے گا۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی بستیاں ہلاک کی ہیں، وہ بھی ایسے ہی کہتے تھے، اور یہ آپ سے یہاں تک مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ عذاب لائیں، عذاب کر کے قائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رسول کے مطابق جو بنا دیے ہیں اس کے مطابق ہی رہتے ہیں۔ سارا دن ساری رات بھی تم عذاب مانگتے رہو، اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ابھی نہیں لکھا تو نہیں آئے گا۔ جس وقت ٹائم آئے گا اس وقت وہ کسی سے رکے گا بھی نہیں۔ وقالوا یا ایھا الذی انزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے میرے محبوب، یہ کافر مشرک تو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو یہ کہتا ہے کہ سرداروں کو چھوڑ کر، پڑھے لکھے لوگوں کو چھوڑ کر مجھ پر وحی آتی ہے، یہ دیوانگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر دوسرا کہتے ہیں میں بس اس مذہب پر وہ حق ہے باقی باطل ہے، یہ دیوانگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
پھر کہتے ہیں کہ یہ دین کامیاب ہوگا، غالب ہوگا، یہ تو بالکل اس کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ کہو کہ ارے دیوانگی نہیں اور کیا، ایسی ایسی باتیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، مخالفت کرے یا موافقت کرے، اس کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے۔ 15ویں صدی ختم ہونے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ایک حرف یا ایک حرکت زیر زبر بھی نہیں بدلی، اسی طرح قرآن پاک موجود ہے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں اس کے ترجمے اور اصل مفہوم میں باطل کو، لیکن وہ بھی عیاں ہو جاتا ہے، پھر وہ منہ کی کھاتے ہیں، اصل مفہوم باقی رہتا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا۔ بیٹھ جا یار، حقیقت ملتی ہے ہمیشہ، اگے بیٹھنا تو پھر ناسا نہیں ہے، پھر کوئی پھر آ جائے گا۔ مجلس کو بھی خراب کر دیتے ہیں، چودھری بن رہے ہیں، ہم چلے جائیں تو کیوں اتنا سمجھاؤ سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن میں سارا دن اس کو لیتے رہے۔ جو نہیں مانتے 100 والی ایک قول نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نہ ماننے والوں کے لیے دروازہ آسمان کا کھول دیں، یہ لوگوں کے سامنے دن کو زمین سے آسمان کی طرف بھی چڑھ جائے، پھر بھی نہیں مانیں گے، کہیں گے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، بلکہ ہمارے پورے جسم پر جا، ہم ایسے محسوس کرتے ہیں اوپر چلے گئے نہیں۔ تو نہ مانے تو ضدی آدمی ایسے ہی کرتا ہے، ضد اللہ کرے کسی میں نہ آئے، جس پہ ضد آ جائے بس وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اب یہ توحید کی طرح ہے، ہم نے آسمان پیدا کیا اور اس کو مزین کیا، چاند سورج ستارے رکھے، اس میں شیطان کی حفاظت کے لیے شہاب ثاقب بنائے، جو بھی شیطان اوپر ہو جاتا ہے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹتا ہے، اس میں چلا کے رکھتا ہے۔ زمین ہم نے بنائی، اس میں پہاڑ ہم نے رکھے، زمین سے آبادیاں ہم بناتے ہیں، اور اتنے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھے، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ روزیاں تمہاری، تم زمین سے پیدا ہو، تمہاری روزیاں بھی زمین میں ہم نے رکھی ہے، رزق ہم دیتے ہیں، اس مٹی کی گلی زمین سے تمہیں بہترین آم، بہترین چینی اور بہترین بلے گندم یہ نکال کے ہم دیتے ہیں، پھر تم میری ناشکری کرتے ہو، شرم نہیں آتی۔ اوپر سے بادل ہم بھیجتے ہیں، پانی ہم برساتے ہیں، تمہیں پانی ہم پلاتے ہیں، زندگی ہم دیتے ہیں، موت ہم دیتے ہیں، پھر معبود تمہارے اور ہیں، وہاں کے ان کے سامنے جا کر گر گیا۔ ہم پہلوں کو بھی جانتے ہیں، پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، تم میری دسترس سے باہر نہیں ہو، جب پکڑوں گا تو رگڑ کے رکھوں گا۔ بہت سی قوموں کا حال تم نے دیکھ لیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور کرنے والے پتہ ہی کہاں سے بنائے تو، بجنے والی کالی اور بدبودار کیچڑ سے تو بنائے، اس سے تو بنائے، ایک سا پھرتا ہے۔ اور جنوں کو ہم نے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کی لو سے پیدا کیا ہے، اور اے انسان بنایا تو میں نے تمہیں اس مٹی سے ہے جو بدبودار اور سیاہ ہے، لیکن عزت اتنی دی کہ فرشتوں سے تمہیں سجدے کروا دی، اور کیا چاہتے ہو، عزت اتنی دے دیا، پھر تم ناشکرے بنتے ہو، میری بات سن بھی نہیں سکتے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نہ جانے کو تمہاری ٹانگوں کو بند کر دوں تو پھر کون لے جائے گا، ادھر ہارٹ اٹیک ہو جائے کہ مر جاؤ تو تمہیں کون سا لائے، تم خبر رکھتے ہو، بعد آ جاؤ۔ شیطان کا حال دیکھتے تھے، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، راندہ درگاہ ہو گیا کہ نہیں،
پھر اس نے کہا تھا کہ میں جن کی وجہ سے گمراہ ہوا ہوں ان کو میں گمراہ کروں گا، جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ پر تو لعنت ہے، کبھی بھی تیرے اوپر رحمت نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں اچھا پھر مجھے مہلت دے، میں ان کو قیامت تک بلکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر زندہ رہوں اور ان کو گمراہ کرتا رہوں۔ فرمایا تجھے قیامت تک ہم مہلت دیتے ہیں، بیمار بھی نہیں ہوگا، بوڑھا بھی نہیں ہوگا، اور جو کچھ تو کر سکتا ہے اپنے گھوڑے اور پیادے چلانے ان کے خلاف جو میرے ہیں وہ تیرے نہیں بنے گی، وہ تیرے ہوں گے، تجھے جہنم میں تیرے ساتھ ہی آئے۔ اور جہنم لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے تقسیم کیے ہوئے ہیں، ہر گناہ گار الگ دروازے ہیں، جس طرح جنت کے بھی 7 دروازے ہیں، ہر بھی الگ دروازے ہیں۔ خوشخبری بھی، ان المتقین فی جنات و عیون، متقین باغوں میں چشموں میں، انہیں کہا جائے گا ادخلوها بسلام آمنین، اس جنت میں امن کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ امن سے رہو۔ اور دشمنیاں تمہاری اگر کسی وجہ سے مسلمانوں دنیا میں تھیں تو ہم وہ دشمنی تمہاری نکال کے تمہیں شیر و شکر بنا دیں گے، جنت میں تم دوست ہو گے، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہو گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے ان گناہگار بندوں سے کہہ دے جو نا امید ہو چکے ہیں تو میرے دروازے پہ آ جائے تو میں انہیں بخش دوں گا۔ اور یاد رکھیں جو اکڑا ہوا ہے اس کے لیے میرا دردناک عذاب، سخت عذاب ہے، میں پکڑوں گا تو چھڑا بھی نہیں سکے گا۔ کچھ واقعات بھی تمہارے مد نظر۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختصر، ان کے پاس جب مہمان آئے تھے سلام پیش کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے کر اور جناب ان کے لیے کھانا تیار کر کے آیا اور انہوں نے خوشخبری دی بیٹی کی، اور جناب آگے چلے گئے۔ تو لمبی بات پہلے آپ سمجھ چکے ہیں، تو مختصر یہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے بڑھاپے میں کون کیسے بیٹا ہوگا؟ فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ الْمُحْسِنُونَ، اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوا کرتے، وہ بکار ہوتے ہیں، ناامید ہوتے ہیں۔ اچھا جی، فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ، اس حالت میں آئے ہوئے خوشخبری دینے والے تو ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ جی قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، وہ تو لوط بھی ہے وہاں، اور میں اس کو بتا دوں۔ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ بھی ڈر گئے، یہ مہمان بچے ہیں، ان کو ہمیں کیسے بچا سکیں گے، بڑے پریشان ہوئے۔ اتنے میں وہ بد کردار بدمعاش بھی خوش ہوتے ہوئے آ گئے، انہیں کہا ان ہؤلاء ضیفی ولا تفضحوا، وہ بھلے مانسو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ یہ تو مہمان کی رسوائی نہیں ہوتی، میزبان کی رسوائی ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ نے کہا تو ٹھیکیدار نہیں ہے سارے جہان کا، یہ تو سارا ہمارا ہی مال ہے۔ پھر سمجھایا ہؤلاء بناتی، یہ لڑکیاں جو تمہارے گھر میں ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہیں، ان کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود قسم اٹھا کے یہ نشے میں ایسے تھے، پاگل بنے ہوئے تھے یہ لوگ، پاگل۔ آخر ان کو سنہرے اشراق کے وقت عذاب نے پکڑ لیا، پتھر برسا دیے گئے اور بستی کو الٹا کر دیا گیا۔ ان کا اصحاب الایکۃ الظالمین۔ تیسرا واقعہ اصحاب الایکۃ، کنویں والے جنگل والوں کا ہے، ان کو بھی ہم نے دنیا میں تباہ کر دیا۔ چوتھا واقعہ اصحاب الحجر کا ہے، ہجر کے رہنے والے، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، ان کو بھی تباہ کیا گیا۔ وہ بڑے مالدار تھے اور بڑے سمندار بھی تھے، پہاڑوں کو تلاش کر کے پتھر کے خوبصورت گھر بناتے تھے،
ان کو ایک چیخ پڑی اور تباہ کر کے رکھ دیا. ان کا مال دولت کچھ نہ کام. دلائل بھی سنتے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما. آسمان اور زمین اور اس کی ساری چیزیں ہم نے حق کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کی. قیامت آنے والی ہے. آپ کو ان نہ ماننے والوں سے اچھے طریقے سے درگزر کریں. اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے, سب کو جاننے والا ہے. ہم نے آپ کو سبع مثانی دی ہے. مراد سورۃ فاتحہ ہے. اس کی 7 آیتیں بار بار پڑھی جاتی ہیں. یہ قرآن عظیم ہے. پوری ایک سورت پورا قرآن ہے. جو کچھ قرآن کے اندر بیان ہوا ہے اللہ نے سمو دیا ہے سورۃ فاتحہ. آپ کی نظر ان سے بڑھ کر آگے نہ جائے. مختلف قسم کے لوگوں کو ہم نے مال دولت دیا ہے اور نہ آپ ان پر غم کھائیں, اور جو ایمان لائے ہیں ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں. اللہ کمال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان سے کہہ دیں میں تو ڈرانے والا ہوں. اور یہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں. عجیب ہے, صورتوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. مریم میری اور گائے تیری, بکرا تیری, اس طرح کے مذاق کے طور پر. اللہ یا دوسرے کسی کو مانا کسی کو نہ مانا, قرآن کے ٹکڑے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے جوش میں فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. تیرے رب کی قسم ہم سب سے ایک دن پوچھیں گے کہ یہ کیا کر کرتے ہیں. اللہ پوچھیں گے. قسم اٹھا کے اللہ کہتے ہیں اے میرے محبوب, وہ مانے نہ مانے آپ توحید کو اس طرح بیان کریں جس طرح شیشہ ٹوٹ کے دوبارہ نہیں ٹوٹتا. توحید ادھر نظر آئے اور شرک کفر ادھر نظر آئے. یہ کبھی جوڑ کا نہیں ہو سکتا. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اور جو مذاق کرتے ہیں آپ کے ساتھ, ہم آپ کی طرف سے لوگ کافی ہو جائیں گے. جیسا کہ دیکھ لیا دنیا میں وہ بڑے بڑے مذاق کرنے والے بدل کے اندر کس طرح تڑپا دیے گئے. آخر میں فرمایا اپنے رب کی حمد بیان کریں اور سجدے کرنے والوں کے ساتھ رہیں, اور اللہ کی عبادت اس وقت تک کرے یہاں تک کہ موت آ جائے. چھٹکارا نہیں ہوگا. نبی کو بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت ہوتی ہے تعلق جوڑنے کے لیے, جب تعلق جڑ جائے تو پھر پاس میں عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, ہم پہنچ جاتے ہیں, بکواس کرتے ہیں. اللہ کا نبی سے زیادہ تعلق اللہ سے کس کا ہوتا ہے؟ کسی کا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں آپ مرتے دم تک جو ہے عبادت کریں. سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون. سورہ نحل شروع میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا چاہتا ہے اور مانگنے والے ہو جلدی نہ بچاؤ, کچھ دیر مزے کر لو, ہم نے ٹائم مقرر کیا ہے اس وقت آئے گا. اللہ ہی ہے, فرشتے بھیجتا ہے, اللہ ہے کتاب بھیجتا ہے. اللہ نے کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے لا الہ الا انا فاتقون. اس نے زمین آسمان پیدا کی, اسی نے تمہیں نطفہ سے پیدا کیا, اس نے تمہاری جانور پیدا کیے جس سے تم گرمی چائے بناتے ہو اور اون کے کپڑے پہنتے ہو اور جناب اس کا گوشت کھال استعمال کرتے ہو. وہ تمہارے لیے زینت الگ ہے جس کے گھر بھینسیں کھڑی ہوں, گھوڑے کھڑے ہوں, اونٹ کھڑے ہوں. جب اللہ دیکھتا ہے اور خود بھی دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. کیسے بات, لوگ کتے پال کے بڑے خوش ہوتے ہیں, کتیاں بلیاں پال کے ہیں. وہ بڑے بڑے جانور جب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ بڑے گھر میں رونق ہوتے ہیں, خوشبو ہوتی ہے, مزار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا انہی میں سے کچھ گھوڑے, گدھے اور خچر تمہاری زینت بھی ہیں اور تمہاری سواری کا کام بھی دیتے ہیں. اور سواریاں صرف اتنی نہیں, ہم قیامت تک نئی نئی سواریاں پیدا کرتے رہیں گے. ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ ریل بھی لوہے کی چلے گی, گاڑیاں بھی چلے گی, اور ان کو یہ کیا پتا تھا پہلے لوگوں کو
کہ یہ لوہے کو فضا میں 500 آدمی ہوا سامان کی بٹھا کر بے شمار لمبا سفر کرتے ہیں. یہ ہم اس آیت میں خبر دے دی یخلق ما لا تعلمون، پیدا کرتے رہتے ہیں جو تم نہیں جانتے. پتہ نہیں ہم اس وقت جو سواریاں جانتے ہیں ہمارے پاس پتہ نہیں کیسی کیسی سواریاں اور اس سے بڑھ جائیں گی، آئیں گی، ہوں گی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خبر دی. ہمارا کمال ہے، تمہیں ذہن ہم نے دیا ہے، اس کو استعمال کرنے کی طاقت بھی ہم نے دی ہے، ایک مادہ اس کا ہم نے پیدا کیا ہے، سارا کچھ ہم نے کیا. بہت بارش برساتا ہے، وہ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون، کھجوریں، انگور، یہ بڑے بڑے موٹے تازے پھل، ان کا نام لے لیا. باقی رات کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، اور ان پھلوں اور پھولوں کے مختلف رنگ رکھے، اور پہاڑ سمندر کو پیدا کیا اور تابع کیا. تمہاری کشتی اس پر چلتی ہے، سمندر کچھ نہیں کہتا، جب ہم چاہتے ہیں تو پھر ڈبو بھی دیتا ہے. اور سمندر میں تمہیں مچھلیاں ملتی ہیں، تازہ گوشت ہوتا ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، باہر جاؤ مر جائے گی تو اس کی بوٹیاں بنا کے کھا جاؤ. اور اسی سمندر کے کسی حصے میں ہم نے زیور پیدا کیے ہوتے ہیں، مونگے، اس قسم کی چیزیں ہو، تم نکال کر تجارت بھی کرو اور زیور بنا کر اپنی دلہنوں کے گلے میں ڈالو. اللہ کشتیوں کو اوپر چلتے ہوئے دیکھو کس طرح پانی کو چیرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں. جب ہم ہوا کو بند کرتے تو کھڑی ہو جاتی ہے، نہ تم ادھر کے ہوتے ہو نہ ادھر کے. اللہ نے زمین میں نشانیاں بنائی، تم دیکھتے جاؤ، اپنے منزل تک بہت اور امید نکل جاؤ، پھر واپس بھی آ سکتے ہو. نشانی نہ ہو تو کبھی واپس نہ ہو، پھرتے ہی رہو. بہن تو کون کون سی نعمت بتائیں، یہ نعمتیں گننے لگو تو گن بھی نہیں سکتے. ان اللہ لغفور رحیم. معبود تمہارا ایک ہے، اور دوسرے معبود بناتے ہیں ان کو تو ایک معبود کا کہنے سے ان کے دل تڑپتے ہیں، انکار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. جب انہیں کہا جائے اللہ نے کیا اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کس سے ہے. اللہ فرمایا اچھا کہہ لو، ایک دن اپنے اس گناہ کا بوجھ اور جو تمہاری وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں ان کا وہ بھی اٹھائیں گے اور تم بھی بوجھ اٹھا کے قیامت کے دن. یہ لوگ مکر کرتے ہیں. مکر کرنے والوں کا حال پہلے دیکھ لو. کئی بستیوں کو ہم نے ایسے ہلاک کیا کہ ان کی دیواریں گر گئی، اوپر چھتیں آ گئی اور نیچے دب گئی مرنے. قیامت کے دن بھی یہ رسوا ہوں گے، دنیا میں بھی اسی طرح تباہ ہو گئے. جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تو تتوفاہم الملائکۃ ظالمین انفسہم، یہ ان کی طرف سے اللہ بھائی اب تو مہربانی کریں، ہم آئندہ نہیں کریں گے، بلکہ پہلے بھی نہیں کیا تھا. فرمایا ہاں نہیں کیا تھا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اب فیصلہ فَاذْكُرُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جہنم میں داخل ہو کر ہمیشہ رہے گا. یہی ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. فقیر علی التکبر. جب پرہیزگاروں سے کہا جائے قرآن کے بارے میں کہ اللہ نے کیا مطلب خیر خیر خیر، اللہ نے تو خیر ہی بتائی، اس میں تو ہے ہی خیر. اچھے لوگوں کے لیے اچھا بدلہ ملے گا، دار آخرت اچھا ہے، پرہیزگاروں کو ملے گا، جنت ہے، اس میں فرشتے آئیں گے، ہم کو ویلکم کہیں گے، سلام پیش کریں گے، سلام علیکم ادخلوا جنت بما کنتم تعملون. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا، مشرک بکواس کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم غیر کی عبادت نہ کرتے، یہ ہم کرتے ہیں تو اللہ راضی ہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں، ہم غیر کی عبادت کرتے تو اللہ راضی ہے. اللہ نے تو کہا ہے نہیں کرو، کوئی کہتا اللہ راضی ہے، کتنی بکواس ہے، جھوٹ بولتے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے. اس سب نے کہا تھا ان اعبدوا اللہ
فاجتنبوا الطاغوت، یہ بات نظر نہیں آتی؟ سب نے پیغمبروں نے کہا اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ کر کے رہو۔ کچھ لوگ ہدایت میں آ گئے اور کچھ لوگ گمراہی میں مر کے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ نہیں یقین آتا تو ذرا دنیا میں پھر کر دیکھو، تم پتہ چل جائے گا یہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ تو قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے، ایک دفعہ مر گئے تو بس مر گئے جائیں گے۔ اور جب میدان محشر میں جب ان کو اٹھا کے لایا جائے گا تو ہم بتاؤ آ گئے ہو کہ نہیں آئے گے؟ ہمیں کیا دیر لگتی ہے؟ کوئی کا مارنے میں بھی جلانے میں کوئی دیر نہیں۔ اذا اردنا ان نقول له كن فيكون، جب ارادہ کرتے ہو جا اور وہ چیز ہو ہی جاتی ہے۔ ہجرت کرنے والوں کے اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان کی عزت، جن کو تو ہجرت کی ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو کسی نہ کسی جگہ دنیا میں بھی اچھے طریقے سے بسا دیں گے۔ مکہ والوں پر ظلم کیا گیا تو ہجرت کر کے مکہ میں مدینہ چلے گئے تو کتنی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ساتھ یہ نمونہ ہے تمہارے لیے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے آپ سے پہلے کتنے پیغمبر بھیجے، سب انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھا، کوئی نور نہیں تھا، سب بشر تھے، انسان تھے۔ اور تمہیں نہیں یقین آتا تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہیں، دلائل کے ساتھ تمہیں سمجھا دیں۔ یہ لوگ جو دن رات مکر کرتے ہیں، جن کو خوف نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر بستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے یا کوئی اور عذاب بھیج دے تو پتہ نہ ہو، یا عذاب کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ ٹہل رہے ہوں بازار میں یا دوسرے ملک میں تجارت کے لیے تو وہاں عذاب آ جائے، یا یہ پہلے ڈرے ہوئے ہوں کہ کیا ہوتا ہے پھر پکڑا جائے۔ ہم ہر حال میں پکڑ سکتے ہیں، کچھ راہ کو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے زمین آسمان کی ہر چیز جھکتی ہے، سجدے اللہ ہی کو کرتے ہیں، جانور ہوں یا فرشتے ہوں، تم کیوں اپنے ہو؟ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو معبود بھی نہیں ہیں، معبود تو انما هو الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، مجھ سے ڈرو۔ زمین آسمان کی چیز اسی کی ہے، دین اسی کے لیے ہے، عبادت اسی کے لیے ہے۔ تمہیں تکلیف جب پہنچتی ہے تو گڑ گراتے بھی اسی کی طرح، پہلے اپنا زور لگا لیتے ہیں پیسے اور ڈاکٹر کو یہ کرنے کو کرے، لیکن جب کہیں سے کچھ نہیں ہوتا یا اللہ بس تو ہی جائے، ہمارے سارے دروازے بند ہو گئے۔ فرمایا جب ہم تکلیف ہم ہٹا دیتے ہیں تو پھر یہ شرک کرتے ہیں، یا ہم نے فلاں جگہ دیکھ پکائی کی اس واسطے ہم آ گئے، اٹھیاں باتیں۔ فرمایا یہ جائے والے بات آیا مسیح، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز مقرر کرتے ہیں جس کا آپ بھی قیامت میں اس کا جواب ہوگا۔ ان میں سے بھی ہے کہ اللہ کے لیے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں، اپنے لیے لڑکے، اور لڑکی ایسی ہیں ان کے نزدیک اللہ کے مخلوق تو اللہ کے لیے لڑکیاں لڑکوں میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں لڑکی جس کے گھر پیدا ہو جائے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا تھا، وہ گھر بھی نہیں آ سکتا تھا جب تک کہ اس بچی کو ٹھکانے نہ لگا دے، ختم ہے، وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به یمسکہ، کیا ذلت کے ساتھ اس بچی کو چھوڑ دوں گھر میں پالوں یا اس کو زمین میں دھنسا دوں، یہ سوچتا ہوتا ہے، آخر کار زمین میں دھنسانے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی نے کہا میں بس کیا کروں کی بات ہے کہ وہ میں بدمان اس کی میں کہیں گیا ہوا تھا، بچی پیدا ہو گئی، اس نے ادھر ادھر کر کے پالتی رہی، بڑی ہو گئی، میں واپس آیا تو اس کے ساتھ باہر رہ رہا تھا، پتہ چلا بعد میں یہ بھی میری اپنی بیٹی ہے، وہ بڑی جانور بکریاں چرانے کے لیے بھی چلی جاتی ہے میرے ساتھ، اور میں ایک دفعہ میں وہاں لے گیا اور گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے وہ بیٹی کہتی کیوں کھود رہے ہیں، میرے اوپر مٹی آتی وہ صاف کرتی،
آخرکار مجھے میں نے اس کو بچی کو گڑھے میں ڈال کر اوپر زندہ میں مٹی ڈال دی اور وہ روتی چیختی رہی اور وہ چیخیں میری کار میں اٹک گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، اللہ تعالیٰ مثالوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں کسی کو، لیکن سلمان کسی کو نہیں پکڑتا، ان کے قصور ہی بند کرتا ہے۔ اللہ کے لیے وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی جھوٹی زبانیں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، حالانکہ ان کے لیے جہنم ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، لوگوں تمہارے پاس جانور ہیں، ان میں عبرت ہے، سبق حاصل کرو۔ ایک بات میں درد میں بتا دیتا ہوں، میں ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے لبناً خالصاً سائغ للشاربین، ایک خالص دودھ جس میں نہ خون کی ملاوٹ نہ گوبر کی ملاوٹ، اور ایک میٹھا سفید صاف ستھرا خوشبودار دودھ اس جانور سے نکال کے تمہیں دے دیتا ہوں۔ جب تم گلے سے اتارتے ہو تو گلا جناب کیا ہو جاتا ہے، گلے میں مزہ ہی آ جاتا ہے۔ سائغ للشاربین، مزے سے اترتا ہے۔ صرف جانور ہی نہیں، پودے بھی ہم کھجور کے انگور کے بھی ہم نے پیدا کیے، اس میں سے تم پھل بھی کھاتے ہو اور ان میں سے جوس بنا بنا کر بھی پیتے ہو۔ اور ذرا سنو، یہ شہد کی مکھی، شہد کی جو مکھی ہے اس کے دل میں ہم نے ڈالا ہے، یہ اپنے گھر بناتی ہے، درختوں پر بھی، گھروں میں بھی، پہاڑوں میں بھی، اور پھر یہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے، پھلوں سے رس چوس کر لے آتی ہے اور اپنا راستہ بھی نہیں بھولتی، اور وہ ایسا شہد میٹھا پیدا کر دیتی ہے کہ دوسری کو سب سے زیادہ میٹھے کی مثال کہتے ہیں شہد جیسا میٹھا، ان کو کہاں سے یہ میٹھے لے آئیں گے، اور اس کو راستہ بھی نہیں بھولتا انسان۔ ایک چھوٹی سی مکھی کو اپنا راستہ نہیں بھولتا، تو اتنا بڑا ہونہار انسان ہو کر اپنے خدا کا راستہ کیسے بھول دیا۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہی بہت دیتا ہے، اس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے تمہیں بات پر فضیلت دی ہے، تم تو اپنے نوکروں چاکروں کو بھی اپنے برابر نہیں سمجھ سکتے۔ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بیویوں سے تمہارے بیٹے پوتے پیدا کیے ہیں، پھر بھی تم نہیں مانتے اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو تمہیں کچھ نہیں دیتا۔ خدا تعالیٰ کی مثالیں بیان کرتے ہو، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ اگر ہم تمہیں سمجھانے کے لیے بیان کریں تو ایک غلام ایسا ہو، ایک لڑکا مرد ایسا ہو جو مملوک ہو، اس کو کوئی اختیار نہ ہو، اور دوسرا آزاد ہو، جو چاہے سو کرے۔ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ مختار کل ہے، اس کو کوئی باقی سب اس غلام کی طرح ہے۔ یا دوسری مثال بھی ہے، دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے اب کم بول بھی نہیں سکتا، کب کچھ کر بھی نہیں سکتا، وہ تو الٹا مالک پر بوجھ ہے، ادھر بھیجتا ہے، کوئی خیر کی بات نہیں، کوئی شکایت ہی نہیں کرنے آئے گا۔ یہ اور دوسرا جو انصاف کا حکم دیتا ہے، برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ ہی آسمان زمین کا غیب جانتا ہے، اللہ ہی قیامت قائم کرے گا۔ وہ جب قیامت قائم کرے گا تو دیکھو نا، آپ ایک کوٹھی کو گرائیں گے تو آپ کو ہفتے لگیں گے، وہ کتنا پیسہ خرچ کریں گے۔ فرمایا جب ہم اس ساری دنیا کے کھیل کو ختم کریں گے کہ لمح البصر، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگے، آنکھ جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگے، ہم اس کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کوئی بچہ جانتے؟ کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر ہم نے تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں عطا فرمائی ہیں، سن کے علم حاصل کرو، دیکھ کے علم حاصل کرو، سوچ کر دل سے تو تم علم حاصل کرو۔ یہ شروع میں، اس کے بعد اسی پر ترقی کرو تو بڑے بڑے عالم بن جاؤ، اور شکر بھی کرو۔ پرندوں کو نہیں دیکھتے، ہماری قدرت کا اندازہ لگاؤ، تم اتنے بڑے ہو، اوپر نہیں ہو سکتے، تو ان کو اٹھا کے اوپر دکھاؤ، یہ پرندہ چھوٹا سا ہے، تمہاری آنکھ کے سامنے
یہ زمین پر بیٹھا ہے ابھی فضا میں اڑ گیا، اور فضا میں جتنی دیر اڑتا رہے اس کو ہم تھامے رکھتے ہیں، گرتا نہیں ہے۔ حالانکہ زمین اپنی طرف کشش رکھتی ہے لیکن اس کو ہم زمین کی کشش سے اوپر کر دیتے ہیں۔ تمہارے لیے گھر ہم نے بنائے ہیں، قسم کے گھر ہوتے ہیں، ایک تم پتھر کا بنا دیا، اینٹوں کا بنا دیا ایک جگہ کھڑا رہے، ایک تم کھالوں کا بھی بناتے ہو، خیمے بناتے ہو، اس کو لاد کے دوسری جگہ تیسری جگہ چوتھی جگہ جہاں مرضی ہے کرے وہی گھر بن جائے گا۔ اور تمہارے جانوروں کی اون اور بال، یہ سارے ان سے تم گھر بھی بناتے ہو، ان سے کپڑے بھی بناتے ہو۔ اللہ نے تمہارے لیے پتھر بنائے، سمندر اپنا پہاڑ بنائے، اس میں غاریں بنائی، اس میں سائے رکھے، اور تمہارے لیے سرابیل کپڑے بنائے، زریں بنائی جس سے تم سردی گرمی سے بھی بچتے ہو اور دشمن کے وار سے بھی بچتے ہو۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں لیکن انکار کرتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن اٹھا کر پوچھیں گے ہاں جن کو تم پکارتے تھے وہ کہاں، وہ دیکھ کر کہیں گے یہ ہے، وہ کہیں گے کہ خدا کی قسم ہمیں تو تم پکارتے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کہیں گے یا اللہ تعالیٰ تمہارا فیصلہ ہو گیا، سن گیا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یہ جامع آیت ہے، 6 چیزیں کی بیان ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں انصاف کرو، احسان کرو، یتیموں کو دو، برائی سے رکو، بے حیائی سے رکو اور بغاوت سے رکو۔ اللہ اپنی وصیت کرتا ہے، اس پر اگر تم عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بھی جنت بن جائے گی اور جنت میں تم نے جانا ہی ہے۔ عہد کو پورا کیا کرو، اللہ سے عہد کر کے آئے۔ اس بوڑھی مائی کی طرح نہ ہو جو چرخہ کاٹ کے سوت بناتی ہے، شام کو جتنا سوت بنتا ہے اس کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، اب وہ نہ سوت کام آتا ہے نہ دوبارہ کاٹا جا سکتا ہے، اس کی وہ پونجی ختم ہی ہوگی۔ تو اپنی پونجیاں ختم نہ کرو۔ پاک جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، جیسے بچانے کی کوشش کرو نہیں بچے گا، تو اللہ کو دو کہ وہ باقی رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں سوچا ایسا کرتے؟ اچھی زندگی چاہیے تو آؤ ہم تمہیں نسخہ بتاتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، نیکی کا کام کرے، مرد ہو یا عورت، اس میں کوئی فرق نہیں، اس میں برابر ہے۔ ہر کام میں نہیں مرد اور عورت اختراعات کر رہے ہیں، عورت کو اوپر لے اور اس کے کام نہیں وہ کرواتے ہیں، اور وہ پاگل ہے وہ خیریے بیٹھی کہ ہم تمہاری عزت ہے، دوسرے کہتے ہیں پاگل اور اپنی بات جو بھی ہے کیا اپنے، لیکن نیکی میں جو عورت کرے یا مرد کرے، جو نیکی کرے وہ سب کی قدر کی جائے گی۔ ہم ان کو اس نیکی اور نیک عمل اور نیک عقیدے کے بدلے حیات طیبہ دیں گے، حیات طیبہ، خوش زندگی ہوگی، کوئی پریشانی نہیں، مال ہے تب بھی خوش ہے، مال نہیں تب بھی خوش ہے، صحت ہے تب بھی خوش ہے، بیماری ہے تب بھی خوش ہے، کوئی بات نہیں، یہ ہے حیات طیبہ۔ وہ چیختے چلاتے ہوتے نہیں رہتے، قرآن پڑھنے لگے تو عبداللہ پڑھ لیا کرے، شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان اپنے دوستوں پر تو غلبہ رکھتا ہے، ایمان والوں پر اس کا غلبہ نہیں رکھتا۔ اس سے بچنے کے لیے عبداللہ پڑھ لیا کرے۔ نسخ کرتے ہیں ہم تمہارے فائدے کے لیے، ایک وقت کے لیے حکم دے دیا تھا، وہ وقت آگے چلا گیا جس کا ڈاکٹر اس کو بدل دیتے ہیں، تو ہم نے اپنا حکم بدل دیا، اعتراض کرتے ہیں، ہم نے تمہارے فائدے کے لیے ایسا کر دیا، اور تو اس پر اعتراض کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ کسی غلام سے آپ سیکھ کر آئے ہیں، ہم جانتے ہیں کس کے نام یہ لیتے ہیں، یہ تو اس کو تو اللہ نے بھیجا ہے اور وہ کو تو سلایا ہے، نہ کہ وہ غلام جس کو عربی آتی ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس سے ایک رومی غلام تھا، میرے اسلام اس کے دلجوئی کے لیے کچھ نہیں، اس کے لیے بیٹھ جاتے تھے، تو کہتے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں، اس کو کہاں قرآن ہے، پاگل لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ من کفر باللہ من ایمان لانے کی بات کفر کرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ مرتد اس کو کہتے ہیں۔ ہاں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے ذہن میں دل میں تو ایمان کو قابو رکھا، لیکن اس سے بچنے کے لیے زبان سے
کلمہ کفر کہہ بھی دیا تو ہم معاف کر دیں گے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. ایک وقت آئے گا ہر آدمی اپنا بیان خود دے گا. درمیان میں وکیل نہیں ہوگا، پر یہاں جج کے سامنے عام آدمی نہیں جا سکتا ہے. روب سا جاتا ہے. خدا پروردگار جلال والے کے سامنے کیسے جواب دے گا؟ ہر ایک کو اپنے عمل کا پورا بدلہ ملے گا. آپ ان کو اس بستی کا واقعہ بھی سنا دیں جو بڑی اطمینان سے خوشحال تھی. انہوں نے جب کفر کیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ کھانے پینے کی چیزیں سب ختم ہو گئی اور بھوک ان کا لباس بن گیا اور ذلیل ہو کے رہ گئے. وَلَقَدْ جَاءَ رَسُولٌ مِّنْهُمْ. ان کے پاس رسول بھی آیا تھا، انہوں نے جھٹلایا. ان ظالموں نے تو یہ وقت پر آیا. وَقُلُوا مِمَّا. اللہ نے جو تمہیں حلال دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے تو حرام کیا ہے میدا، دم مسفوح، خنزیر اور غیر اللہ کے لیے معاملت کی ہے. تمہاری جھوٹی زبانیں کہتی ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حالانکہ جو حلال ہم نے کیا وہ حلال ہے، جو حرام کیا ہے وہ حرام ہی رہے گا. ان ابراہیم کان امۃ. آخری رکوع میں فرمایا ابراہیم ایک شخص ہونے کے بعد ایک پوری جماعت کی حیثیت رکھتا تھا. وہ فرما بردار تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہونے والے تھا، شرک کرنے والا نہیں تھا. اللہ کی نعمتوں کو یہ شکر کرنے والا تھا. اللہ نے اسے چن لیا اور صراط مستقیم پر چلا دیا. ایسی شخصیت ہے ابراہیم. یہ راستہ تم بھی ہے. اس واسطے میں میرے محبوب آپ بھی ابراہیم علیہ السلام اتبع ملت ابراہیم حنیفا. حالانکہ آپ کی شان اونچی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ آپ فرما رہے ہیں جس کا عمل کیا نا ابراہیم نے، آپ بھی ویسا کریں، آپ کی امت بھی ویسا کریں. ہفتہ والے دن انہوں نے یہودیوں نے زیادتی کیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے عذاب میں مبتلا ہو گئے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. آپ ان کو حکمت کے ساتھ خوبصورت انداز کے ساتھ دعوت نے توحید کی، اور جب مناظرے کا وقت ہے تو پھر بھی اچھے انداز میں. اللہ اکبر. اگر بدلہ لینا ہے تو اسی طرح بدلہ لے جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، ورنہ زیادتی آپ نہیں کر سکتے. صبر کریں تو یہ بہتر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کریں اور آپ کے صبر بھی اللہ کی مدد سے ہوگا، ورنہ بندہ صبر بھی نہیں کر سکتا. غم بھی نہ کھائیں، تنگی بھی دل میں نہ لائیں ان کے مکر سے. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا. آخری آیت میں سن کے دل میں بٹھاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ساتھ ہے پرہیزگاروں کے، اللہ ساتھ ہے نیکی کرنے والوں کے. اگر اللہ کو ساتھ لگنا ہے تو متقی اور محسن بن جاؤ. جس کا اللہ ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جو کچھ بڑا سنا ہے قبول فرما، سے بڑا سنا ہے قبول فرما. یا اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں صحیح انداز میں تیری کلام میں بڑی اونچی ہے، صحیح زبان سے صحیح انداز میں نہیں بیان کر سکا. یا اللہ اس کی معافی کر دے، معمول کر دے. یا اللہ جو کچھ ہمیں سمجھ آیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.